ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے۔ ایران کے اعلیٰ فوجی اور سول حکام نے استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے وفد کے ہمراہ تہران روانہ۔ پاکستانی وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وزیر اطلاعات عطا طاہر، بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ شامل ہیں۔ وزیر تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، ایران ہمارا دوسرا گھر ہے، شہید رہبر معظم کے جنازے میں شرکت کے لیے تہران آیا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ اسلام آباد سے تہران روانہ۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ پاکستانی وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وزیر اطلاعات عطا طاہر، بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شامل۔ تہران میں پاکستان اور ایران کے وزرائے داخلہ کی ملاقات۔ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران ہمارا دوسرا گھر ہے، شہید رہبر کے جنازے میں شرکت کے لیے تہران آیا ہوں۔ یوب کے علاقے دانا سر میں افسوسناک واقعہ، بس کھائی میں گرنے سے 39 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ موڑ کاٹتے ہوئے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ زخمی مسافر کے مطابق بس میں 45 لوگ سوار تھے، ایرانی ڈیزل بھی لوڈ تھا۔ بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے پر لگا ہوا ہے۔ میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی بھارت کے موضوع پر اہم نشست۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی قیادت زمینی حقائق تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ ہندوتوا نظریہ نے بھارت کے سیکولر چہرے کو مسخ کر دیا۔ تقسیم شدہ معاشرے کی موجودگی میں بھارت کے شائننگ انڈیا ہونے کا نعرہ ڈھکوسلا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے لیے زندہ رہنے کی پہلی شرط ہندوتوا سوچ کے سامنے وفاداری کا ثبوت دینا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام دنیا کی بڑی فوجی چھاونی میں محصور ہیں۔ پاکستان کے استحکام ترقی کو ہندوتوا کے پیروکار اپنی موت سمجھتے ہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سرکردہ لیڈرشپ بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان اور اس کے عوام بھارت سے نہ کبھی مروب تھے اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سفر آخرت، جسد خاکی تہران کی امام بارگاہ امام خمینی منتقل۔ اہل خانہ، قریبی رفقا، ایرانی اعلیٰ حکام اور حالیہ جنگ کے شہداء کے خاندان شریک ہوئے۔ پہلی اجتماع میں رکت آمیز مناظر، ہر آنکھ اشکبار، فضا سوگوار۔ شہید کے جسد خاکی کو روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرخ پرچم میں لپیٹا گیا۔ شہید آیت اللہ خامنائی کے داماد شہید ڈاکٹر مصباح باقری کی نماز جنازہ آج شام ادا کی جائے گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق 100 ملکوں کے مہمان شہید راہبر اعلیٰ کی تجہیز و تکفین میں شرکت کر رہے ہیں۔ ان یورپی ممالک کے دعوت نامے نہیں بھیجے جنہوں نے سیونی حکومت اور امریکہ کی عسکری جارحیت کی حمایت کی تھی۔ شہید خامنائی کی تدفین 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جنازہ، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ تہران پہنچ گئے۔ خصوصی پرواز میں آوائی نیوز سے گفتگو میں کہا، شہید علی خامنائی کا ایران کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ہے۔ ایران ہمارا پڑوسی ہے، تاریخی، ثقافتی اور مذہبی تعلق بھی ہے۔ اسپیکر باقر کالباف نے جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا، ایرانیوں نے ثابت کیا وہ ایک قوم ہیں۔ اسلامی تحریک کے سینئر رہنما علامہ شبیر میثمی بولے، شہید رہبر نے اپنی جان قربان کر کے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ اداکار ایوب کھوسا نے کہا، ایسا لگتا ہے فاتح قوم کے جشن کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان اور ایران کے تعلقات بھی نئی سطح پر ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج تہران روانہ ہوں گے۔ شہید خامنائی کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ پاکستانی وفد میں وزیر اطلاعات عطا طاہر، معاون خصوصی طارق فاطمی اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری شامل ہوں گے۔
امریکی اخبارات کا ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی سازش کا انکشاف۔ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے اپنے رپورٹ میں بتایا اسرائیل نے ایرانی مذاکرات کاروں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکی حکام کا خیال تھا اسرائیل نے رواں سال کے آغاز میں مذاکرات کے دوران ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی چیف مذاکرات کار باقر کالباف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کے ذریعے ایران کو ممکنہ خطرے سے خبردار رہنے کا پیغام پہنچایا تھا۔ Pakistan and Qatar concluded separate meetings with the US and Iranian negotiators in Doha. The parties agreed to continue discussions over the coming period, with the next meeting to be scheduled at the earliest possible time. اسلام آباد MOU پر مثبت پیش رفت جاری ہے۔ دوحہ میں حالیہ مذاکرات میں تعمیری پیش رفت ہوئی۔ فریقین بات چیت جاری رکھنے پر متفق ہیں۔ بحرین کی درخواست پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سفارتی کوششوں کی کامیابی ہے۔ خطے کے بحران کا واحد پائیدار حل مذاکرات ہے۔ بحرین اور کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ عالمی قانون سے باہر کسی بھی فوجی کارروائی کی مخالفت کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور چینی ہم منصب وانگ جی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک استحکام پر مبنی تعمیری تعلقات قائم کرنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ وانگ جی نے امریکی ہم منصب سے کہا تائیوان کے معاملے میں غیر معمولی احتیاط کی جائے، کیونکہ معمولی سی تبدیلی بھی مجموعی صورتحال کو متاثر کر سکتی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے صرف اعلانات کافی نہیں، بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ روک کر 3 کروڑ جانیں بچائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا میں نے جنگ روک کر 3 کروڑ افراد کو بچایا۔ صدر ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، ایک بار پھر بھارتی طیارے گرانے کا تذکرہ بھی کر دیا۔ کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ بولے ایران میں مہنگائی 300% ہے۔ حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم دوبارہ اڑا دیا۔ اب ایران کے پاس کوئی ریڈار نہیں۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین کا اغوا اور زیادتی کیس۔ ملزمان رضا ڈار، حسن رضا، سکندر خان اور ساجد علی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسحاق ڈار کے قریبی عزیز پر لاہور FIR کے مطابق ہالینڈ کی شہری خاتون اسٹیفنی ایڈبیانا کا کہنا ہے 29 جون کو دوست کے ساتھ پاکستان آئی تو رضا ڈار اور 3 دیگر ملزمان نے اغوا کر لیا۔ اغوا کاروں نے کئی بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم رضا نے خود بھی مقوی ہونے کا ڈرامہ کیا، رقم کے لیے دباؤ ڈالتا رہا، تاوان نہ دینے پر تشدد اور قتل کر کے اعضاء فروخت کی دھمکی دی، جس کے بعد زبردستی ہم سے رقم لی گئی۔ رضا ڈار نے جنسی زیادتی نہیں کی، تاہم رقم کا مطالبہ کرتا رہا۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی کے معاملے پر تفتیش۔ پولیس ذرائع کے مطابق غیر ملکی خواتین اور ملزم رضا ڈار کے درمیان کرپٹو کرنسی کا تنازع تھا۔ ملزم رضا ڈار نے خواتین سے 15 لاکھ امریکی ڈالر وصول کرنے تھے۔ کرپٹو کرنسی کی یہ رقم پاکستانی روپوں میں 45 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ملزم رضا ڈار نے خواتین کو بہانے سے پاکستان بلا کر اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ اگر آپ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں تو میں ناکام ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کل کو مجھے بھگتنا نہیں پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے خطاب۔ کہا اگر کوئی بچہ گٹر میں گر کر مرتا ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے۔ ہماری گلی محلوں میں کچھ لوگ ایسے گھوم رہے ہیں، ان سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ والدین سے گزارش ہے چھوٹے بچوں کو اکیلے باہر نہ بھیجیں۔ کہنا کہ المناک حادثے پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہاں پر غفلت تو ہوئی، لیکن والدین بھی رجسٹرڈ سینٹرز میں بچوں کو بھیجیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے مکہ ریجن کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشعل کی ملاقات۔ محسن نقوی کا پاک سعودیہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ عمرہ و حج کے لیے شاندار انتظامات پر خصوصی شکریہ ادا کیا۔
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا چیئرمین سعودی کرکٹ فیڈریشن کے ہمراہ کنگ فہد عبدالعزیز یونیورسٹی میں اسٹیڈیم کا دورہ۔ قائم مقام گورنر مکہ ریجن نے پی سی بی اور سعودی کرکٹ فیڈریشن کے معاہدے کو خوش آئین قرار دیا۔ جدہ میں پہلے بین الاقوامی معیار کے اسٹیڈیم کی تعمیر کے فیصلے کی بھرپور ستائش کی۔ پی سی بی کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ پی ٹی آئی کا آزاد جموں کشمیر انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان۔ پی ٹی آئی اعلامیے میں کہا گیا کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، موجودہ حالات میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پارلیمانی بورڈ کی جانب سے ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق تمام سفارشات بھی فوری معطل۔ ٹکٹوں کے اجرا سے متعلق تمام امور آئندہ فیصلے تک مؤخر رہیں گے۔ پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا آزاد کشمیر کے معاملات افہام و تفہیم سے حل کیے جائیں، انتخابی شیڈول پر نظر ثانی کی جائے، تمام سیاسی جماعتوں کو مساوی اور آزادانہ انتخابی ماحول فراہم کیا جائے۔ آزاد، منصفانہ اور پرامن سیاسی ماحول کے بغیر انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی آزاد کشمیر میں دبنگ انٹری، سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس سمیت اہم شخصیات آئی پی پی میں شامل۔ آزاد کشمیر کے وزیر زراعت چودھری علی شان سونی، سابق وزیر صحت انصار عبدالی، سابق مشیر سردار افتخار رشید بھی استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے۔ آئی پی پی صدر عبدالعلیم خان نے سردار تنویر الیاس اور ان کے ساتھیوں کا خیر مقدم کیا۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر الیکشن کی بھرپور انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ۔ پی پی آزاد کشمیر کی قیادت کی بلاول بھٹو کو انتخابی مہم کی تیاریوں پر بریفنگ۔ چیئرمین پی پی نے کہا آزاد کشمیر کے عوام میرے دل کے قریب ہیں۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں ہر ضلع میں کیمپین ہوگی۔ محمد کے علاقے اقرب ڈاک میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید ایڈیشنل ایس ایچ او زیت اللہ اور اہلکار نور زیب کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پولیس کے دستے نے شہداء کے جسد خاکی کو گارڈ آف آنر پیش کیا اور سلامی دی۔ دہشت گردوں نے گشت پر معمور پولیس موبائل پر فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شہید اور 1 زخمی ہوا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سوات کی جھیل سیف اللہ میں کشتی ڈوبنے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی کشتی حادثے کے اسباب، حقائق اور واقعات کی تحقیقات کرے گی۔ انکوائری کمیٹی کو 7 روز میں رپورٹ اور سفارشات حکومت کو پیش کرنے کی ہدایت۔ سوات کی جھیل میں کشتی ڈوبنے سے جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ڈی ایچ اے مسجد لاہور میں ادا کی گئی، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سوات کے علاقے تیرنگ شموزی سے لاپتہ 2 بچوں کی لاشیں گھر کی چھت پر موجود صندوق سے مل گئیں۔ جاں بحق دونوں بچے بھائی تھے۔ عبدالرشید اور احمد خان 3 دن پہلے لاپتہ ہوئے تھے۔ کراچی کلفٹن کے علاقے بخاری کمرشل کے کیفے میں 4 خواتین اور لڑکی پر تشدد۔ متاثرہ لڑکی نے درخشاں پولیس کو قانونی کارروائی کی درخواست جمع کرا دی۔ واقعے کی سی ٹی وی فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ تشدد سے متاثرہ زخمی لڑکی کی ہاتھ کی انگلی کا ناخن بھی اکھڑ گیا۔ متاثرہ لڑکی قید افہد کا کہنا ہے حملے کے وقت میں اپنی دوست ایمان کے ساتھ کیفے میں ڈنر کر رہی تھی۔ حمید کاکڑ، آمنہ خان، رنزا شاہ اور سنینا حق حملے میں شامل تھے۔ میرا گلا دبا کر جان سے مارنے اور اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ حملے میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے وفاقی وزیر رانا قاسم نون کی ملاقات۔ آزاد جموں کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کی مذمت۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کشمیر جیسے قومی مفاد کے معاملات پر وفاقی اور صوبائی اداروں میں قریبی رابطہ ناگزیر ہے۔ مسئلہ کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون اور پوری قوم کا متفقہ موقف ہے۔ برطانیہ میں بہادر پاکستانی کے چرچے، شعیب نیازی نے جان خطرے میں ڈال کر مفرور ملزم کو دبوچ کیا۔ پولیس کی آمد تک شعیب نے مزاحمت کرنے والے مشتبہ شخص کو قابو میں رکھا۔ شعیب نیازی کو
بریو پاکستانی کے نام سے سراہا جا رہا ہے۔ برطانوی پولیس نے بہادر پاکستانی شہری کے اقدام کو سراہا، کمیونٹی نے غیر معمولی جرت کی مثال قرار دیا۔ اور پنجابی کے لوک گلوکار عالم لوہار کے مداح آج ان کی 47ویں برسی منا رہے ہیں۔ چمٹے کو بطور آلہ موسیقی متعارف کرانے کا صحرا عالم لوہار کے سر ہے۔ جگنی نے عالم لوہار کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ انہوں نے اپنے شاندار فنی کیریئر میں صوفیانہ کلام گا کر بھی خوب داد سمیٹی۔ ان کی موت ایک ٹریفک حادثے میں ہوئی۔ عالم لوہار کو بعد از وفات تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔